نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں یہ فرمایا تھا کہ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، اور جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ جائے گی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی لیکن ایک جنتی، تو یاد رکھیے اس وقت اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب کے سب کافر ہوں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جماعت جو جنتی ہوگی۔ آپ نے کسی مسلک کا اور کسی بھی مکتب فکر کا نام نہیں بتایا تھا، بلکہ ایک منہج بتایا تھا، ایک ضابطہ بتایا تھا، ایک اصول بتایا تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطوں کو لے کے چل رہا ہے اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے، وہ اس منہج سے جڑا ہوا ہے اور وہ سب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہٹا ہے، اگر اہل حدیث بھی اگر منہج رسول اور منہج صحابہ سے ہٹا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے۔ منہج رسول اور منہج صحابہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس جماعت میں شامل فرمائے جو منہج صحابہ ہے، جو منہج صحابہ پر چل رہی اور منہج رسول پر ہے، قائم ہے۔ ہمیں اس جمعیت و جماعت اور اس جماعت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا، ایک کرسچن نے، ایک عیسائی نے، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی سیر کی، اور سیر کرنے کے بعد جب وہ اپنے ملک آیا تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہودیت کو پڑھا، میں نے عیسائیت کو پڑھا، میں نے ہندوازم کو پڑھا، میں نے بودھ دھرم کو پڑھا، میں نے اسلام کو پڑھا، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا، ان کی کتابوں کو میں نے دیکھا، تو دنیا کے اندر سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ، سروپریہ، سب سے اچھا اگر ہمیں کوئی مذہب نظر آیا تو وہ اسلام نظر آیا۔ لیکن پوری دنیا کی سیر و تفریح کرنے کے بعد جب اس نے اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ پوری دنیا گھومنے کے بعد اگر مجھے سب سے بدتر کوئی قوم نظر آئی، سب سے بدتر اور گھٹیا کوئی قوم نظر آئی تو وہ مسلمان نظر آئی۔ مجھے اس عیسائی، اس کرسچن رائٹر کے اس آئیڈیالوجی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے اسلام کی تعریف کی ہے، مسلمانوں کو دنیا کی بدتر قوم قرار دیا ہے۔ اسلام کو اس نے اس لیے اچھا کہا ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیمات کی بنیاد پر اچھا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بدتر قوم اس لیے کہا ہے کیونکہ اس نے اسی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، اسی تعلیمات سے منہ موڑا ہے۔ اور جب دنیا کی وہ قوم جس کے پاس سب سے اچھا سرمایہ ہو، سب سے اچھی تعلیمات ہو، جب وہ اپنے تعلیمات کو ہی چھوڑ دے، اپنے مذہبی تعلیمات کو ہی بھلا دے، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی بدتر قوم کیوں نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ مسجد اور مسجد کی چھت کے اوپر یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے میں زیادہ ویدوں کے منتر نہیں پڑھوں گا، صرف ایک منتر پڑھتا ہوں اور اس میں اللہ کے رسول کے اخلاق کا ذکر ہے، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا، میں چھیڑ رہا ہوں۔